الرحمن السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی تو بچوں، آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 4 اور سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 میں آپ لوگ جیسے کہ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر ہم نے رسول کا مطلب سب سے پہلی مثال میں آپ نے پڑھا کہ ایک رسول یا رسول ہے، لیکن اسی کے سامنے جس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے اس یونٹ میں، یعنی سبق میں جس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے ہوا، یعنی ہوا کی وجہ سے وہ کا اضافہ کیا گیا ہے مطلب میں۔ یعنی سب سے پہلے رسول لکھا تھا تو اس کا مطلب بھی ہم نے نیچے دیکھا، ایک رسول یا رسول ہے، لیکن اس کے سامنے ہوا کا لفظ آنے کی وجہ سے، یعنی ہوا رسول بننے کی وجہ سے وہ رسول ہے میں مطلب تبدیل ہو گیا ہے، یعنی ہوا کے لفظ آنے کی وجہ سے وہ کا استعمال ہو گیا ہے۔ اسی طرح آج کا جو سبق ہے وہ بھی ہمارا ہوا کے بارے میں ہی ہے، یعنی پہلے جو ہم نے مشق کی تھی وہ ہوا تمام الفاظ کے ساتھ ہوا لگا اور اس کے ساتھ وہ کا اضافہ ہوا، اور ہے کا پہلے سے ہی اضافہ تھا، یعنی جیسے ہوا قرآن کا مطلب آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہم یہ بنا ہے کہ وہ قرآن ہے۔ ہوا شر وہ برائی ہے، ہوا شفاء وہ شفا ہے، یعنی ہوا کا مطلب جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اس میں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے ہمارا ہوا اور واہوا اور فاہوا، ان تین مطلب کے ساتھ آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہم نے مثال دیکھی تھی وہ ہوا کی تھی، اس کے نیچے جو دوسرا پیراگراف تھا وہ ہمارا واہوا اور فاہوا کے ساتھ ہم نے ان کا مطلب کیا تھا۔ آج جو ہم نے کرنا ہے وہ مطلب ہوا، واہوا اور فاہوا کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ سوچئے کہ ہوا کا مطلب کیا ہوگا، وہ، واہوا یعنی واو کے آنے کی وجہ سے اور ہوا کا مطلب وہی یعنی وہ، واہوا اور وہ، اور فا کا مطلب تو اور ہوا کا مطلب وہ یعنی فاہوا تو وہ کے ساتھ۔ اور یہ اب آپ نے ان تین چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہاں پر صرف آپ نے تین چیزوں کو یعنی ہوا، فاہوا اور واہوا، ان تین چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آج کا سبق ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کتوں میں، ان عربی آیات میں وہی الفاظ زیادہ تر استعمال کیے گئے ہیں جو کہ پہلے یونٹس میں آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، اور اس سے جو پہلا صفحہ آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر بھی اکثر جو الفاظ ہیں وہ گزر چکے ہیں، اس لیے آپ کو یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہوا الہ واحد وہ ایک معبود ہے، ہوا الہ واحد وہ ایک معبود ہے، یعنی ہوا کا استعمال کیا گیا، وہ ایک معبود ہے۔ ہوا قرآن مجید وہ قرآن مجید ہے۔ ہوا فی ضلال مبین وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ ہوا خالد فی النار وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے۔ ہوا من الکتابی وہ کتاب سے ہے۔ انما ہوا الہ واحد در حقیقت وہ ایک معبود ہے۔ وہو عند اللہ عظیم اور وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ ہوا اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، یعنی یہاں پر تینوں چیزوں کا ایک اس صفحے کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے آپ کو ان تینوں کی مشق الگ الگ کروائی گئی، لیکن اس صفحے کے اندر ان تینوں الفاظ ہوا، وہوا اور فہوا تینوں کو ایک ساتھ لایا گیا تاکہ آپ ان کا مطلب اچھے سے کر سکیں۔ آگے آپ دیکھیے وہوا رب کل شیء، وہوا رب کل شیء اور وہ اللہ، اور یعنی وہ اللہ، وہ یہاں پر کون ہے، اللہ، اور رب کا آگے لفظ استعمال کیا یعنی کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ وہوا رب کل شیء اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وہوا علی کل شہید اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہوا بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فہوا علی کل شیء قدیر تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہوا اللہ العزیز الحکیم وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وہوا اللہ فی السماوات وفی الارض اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بادشاہت اس کی ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی یہاں پر بادشاہت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے یعنی اس کا مطلب ہم یہ ہوگا کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔
وقرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ عزت والا قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند زندگی یعنی جس میں انسان خوش رہتا ہے، یعنی انسان کا جو چاہے کرے وہ والی زندگی، یعنی جس میں انسان من کا مطلب ہوتا ہے انسان کا اپنا وجود، پسند زندگی یعنی جس میں انسان خوش رہتا ہے، جو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ من پسند زندگی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند زندگی فی جنت العالیہ، اعلیٰ جنت میں ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہو، اور وہ، علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر نگران ہے۔ آگے آپ دیکھیے، ہوا شفاء و رحمت، وہ شفاء اور رحمت ہے۔ ہوا شفاء و رحمت، وہ شفاء اور رحمت ہے۔ ہوا نبأ عظیم، وہ بڑی خبر ہے۔ ہوا مسرف کذاب، وہ حد سے زیادہ جھوٹا ہے۔ فہو علی نور، تو وہ روشنی پر ہے۔ وہ اقرب للتقوی، وہ پرہیزگاری کے قریب ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادۃ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو۔ غیب اور حاضر کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہے جو پوشیدہ ہے، یعنی جو چھپی ہوئی ہیں، اور جو ظاہر ہیں، یعنی جو ہم سامنے ہم جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اور جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم چھپ کر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں اندھا ہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور ہوا اہل التقوی، اور وہ پرہیزگاری والے، یعنی پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں، ہوا اہل التقوی، وہ پرہیزگاری والے، و اہل المغفرہ، اور مغفرت والے ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ہوا اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک سب پر قابو پانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت تمام آسمان و زمین پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہے۔ اب آپ نے اس سبق میں یہ اچھے سے جان لیا ہوگا کہ یہاں پر تینوں الفاظ کا مطلب استعمال کیا گیا، یعنی ہوا، وا ہوا اور فا ہوا، تینوں الفاظ کو ایک صفحے کے اندر آپ نے ان کو دیکھ لیا۔ اب آپ نے ان تینوں الفاظ کا مطلب اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کو اچھے سے لکھیے، ان کو یاد کیجئے، اور تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اسباق میں آسانی ہو، کیونکہ اس سے آگے جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ان تینوں الفاظ کے ساتھ بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ اس میں اور بھی استعمال کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ ان کو، یہ کیونکہ چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے قطعے ہیں، اس لیے ان کو آپ اچھے سے یاد کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو آسانی ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔